بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل احمد، ایک بار پھر آپ کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے گزشتہ روز جو وزیر اعلیٰ بلوچستان امیر قدوس بزنجو نے ایک انتہائی اور اہم پریس کانفرنس کی، جس میں کافی چیزیں جو ہے وہ تشنا لب رہ گئی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ امیر قدوس بزنجو جو ہیں وہ خطروں کے کھلاڑی ہیں، اور وہ خطروں سے کھیلنے سے کبھی نہیں ڈرتے، اور اپنی حکومت کا 1 سال پورا انہوں نے گزشتہ روز ایک ہنگامہ خیز جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کئی باتیں تو کی لیکن انہیں مکمل نہیں کیا۔ جس طرح ان کا کہنا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، ان کا کہنا تھا کہ میں بلوچستان حکومت توڑنے کی ایڈوائس نہیں دوں گا، آخری دم تک لڑوں گا۔ ان سے میں نے کویشچن بھی کیا آپ پر کوئی دباؤ ہے کہ آپ حکومت ختم کریں یا استعفیٰ دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی دباؤ قبول کرتا ہوں۔ اس پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا، جو کہ بہت طویل تھی، تقریباً 2 گھنٹے سے زائد وقت پہ محیط تھی، جس میں انہوں نے جہاں اہم باتیں کی وہاں کچھ وقت جو ہے وہ ایسی باتیں کرنے پر بھی کیا جو اس موقع پہ نہیں کرنی چاہیے تھی، جس سے وہ صحافیوں کا وقت بہت ضائع ہو۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی ہیڈ لائنز میں ان کی پریس کانفرنس آ گئی، اور ٹویٹر پہ بھی لوگ سرگرم ہو گئے، کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان امیر قدوس بزنجو سے استعفیٰ طلب کیا گیا ہے یا انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، 1 سال ہو گیا، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن اب میں ڈٹ کے اپنے وہ تمام کام جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہیں وہ کروں گا، اور اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا۔ اور اس حوالے سے خصوصاً کیونکہ بلوچستان میں جو نوکریوں کی خرید و فروخت ہے، اس کے حوالے سے بڑی خبریں جو ہیں وہ گرم ہیں، اور ٹویٹر ہو، اس کے علاوہ انسٹاگرام ہو یا واٹس ایپس گروپس ہوں یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پہ کافی لے دے اور انہوں نے ایک انقلابی فیصلہ کیا کہ کلاس 4 کے علاوہ تمام جو نوکریاں ہیں وہ جو ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو ہے اس پر بھرتی کی جائے گی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ پبلک سروس کمیشن کے ممبران کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا جن پوسٹوں کے انٹرویو ہو چکے ہیں، ٹیسٹ، ان پہ اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا، تاہم ہم یہ کر دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اگلے مہینے میں ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر رہا ہوں بلوچستان کے عوام کے لیے، اور ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے اس ہیلتھ کارڈ میں موجود ہوں گے اور وہ کہیں بھی اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان میں جو ہے تعلیم کا جو ہے بڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ معیاری تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث لوگ بڑے پریشان ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، اور حیران ہوتے ہیں کہ پھر ایف ایس سی یا میٹرک کرنے کے بعد انہیں کہاں داخلہ دلایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے پہلے تو کنٹریکٹ پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں انٹرویو ٹیسٹ ہوں گے، اور ہم اساتذہ بھرتی کریں گے، اور اگر ہمیں یہاں سے لوکلز نہیں ملے تو میں پورے پاکستان سے جو ہے وہ اساتذہ لاؤں گا، اور انہیں کنٹریکٹ پہ بھرتی کریں گے، اچھی تنخواہیں دیں گے، اور انہیں معیار تعلیم جو ہے بہتر بنانے کا ٹاسک دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے یونیورسٹیز کا بھی کہا کہ میں یونیورسٹیز کو اس طرح نہیں چھوڑوں گا، یونیورسٹیز کے لیے بھی ہم اچھے پروفیسرز باہر سے لائیں گے اور انہیں تمام سہولیات دیں گے، اور ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہوگی۔ جبکہ ان کا کہنا تھا یہ جو قومی شاہراہوں پہ چیک پوسٹیں ہیں، لیویز ہے، پولیس ہے یا دیگر ادارے ہیں، وہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ اس کے سخت خلاف ہیں، اور وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ یہ تمام چیک پوسٹ ختم کر دی گئی ہیں، اور اگر اب انہیں کوئی شکایت ملی تو پھر جو ہے وہ اس پہ کوئی رعایت نہیں کریں گے، اور جو متعلقہ لوگ ہوں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جبکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میرے ان فیصلوں سے کسی رکن اسمبلی کو کوئی مسئلہ ہو یا وزیر کو، تو میں اس سے خود نمٹ لوں گا، اور اس پہ کوئی جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ایک بہت بڑی اور اہم بات انہوں نے کہی کہ سردار ثناء اللہ زہری اور جام کمال کی حکومتیں جو ہیں وہ میں نے نہیں گرائی، بلکہ اس میں ہمارا کندھا استعمال کیا گیا، لوگوں نے ہمیں استعمال کیا اور حکومتیں گرائی، اور بدنام میں خود ہوا۔ لیکن اللہ عزت دے کہ سردار ثناء اللہ زہری اور جام کمال کی حکومتیں گرانے کے باوجود انہوں نے مجھے عزت دی، اور جام کمال نے گزشتہ دنوں اپنے گھر پہ بلایا، چائے پلائی، اور ہماری بات چیت ہوئی اچھے ماحول میں۔
تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، جبکہ انہوں نے شکوہ کیا کہ عدلیہ جو ہے ان کو بالکل کام نہیں کرنے دے رہی، پچھلے اس دور میں بھی جو ہے ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا، بہت سی چیزوں پہ اسٹے دیا گیا، اور ابھی بھی جو ہے وہ ان کے بہت سے ایسے انتظامی آرڈرز ہیں جن پہ عدلیہ نے بلوچستان ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا، جس کو وہ اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے جو بڑی اور اہم بات تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو میں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ میں حکومت میں رہوں کہ نہ رہوں، اور ہو سکتا ہے کہ صبح جو ہے میں وزیر اعلیٰ نہ ہوں، لیکن میں نے ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ گیا ہے۔ کچھ سوال ہوئے کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ تو سارا دن سوتے رہتے ہیں اور جو ہے اور صبح چل رہے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے سوتے سوتے ریکارڈ حاصل کر لیا، سوتے سوتے وفاقی بجٹ پیش کر دیا، سوتے سوتے بڑے مسئلے صوبے کے تھے وہ حل کر دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے سوتے سوتے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور جو ہے وہ میں سوتے سوتے ہی اس صوبے کے تمام مسائل حل کر رہا ہوں۔ تاہم انہوں نے ایک اور بات کہی جو کہ ان کا یہ کہنا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ الیکشن نہ لڑوں اور سیاست سے دور ہو جاؤں، لیکن میرے پاس جو وقت ہے اس میں بلوچستان کی خدمت کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے جو مجھے آخری حد تک بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ تو یہ صورتحال تھی، کافی اہم باتیں تھی، اور جیسے کہ میں نے کہا وہ خطروں کے کھلاڑی ہیں، انہوں نے ایک بار پھر رسک لیا ہے اور پھر چوکے چھکے لگائے اپنی پریس کانفرنس میں۔ کافی لوگوں کو انہوں نے ہدف تنقید بنایا، اور کچھ نام ایسے تھے جو کہ انہوں نے نہیں لیے، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ انہیں کون کام نہیں کرنے دے رہا اور کیا مسائل ہیں اور کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، میرا جو صحافتی تجربہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ان کے دباؤ، کیونکہ یہ باتیں پہلے بھی چل رہی تھی کہ شاید انہیں جو ہے کہ بیماری کا وہ کر کے جو ہے ان سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور اب شاید ان کو کہا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا اور نہ ہی اسمبلیاں توڑوں گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا ملک کے جو حالات ہیں وہ الیکشن میں جانے کے نہیں ہے، لہٰذا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے جو ہے ملک جو موجودہ مشکل صورتحال سے اس میں اس کو نکالنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس پہ اب ان کی جو پارٹی ہے، ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کا کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ وزراء اور جو ایم پی ایز ہیں ان کا ایک ہی دھندا تھا کہ نوکریاں اپنے حلقے کے لوگوں کو جب وہاں سے بچ جاتی تھی تو وہ بیچ رہے تھے اور کروڑوں روپے کما رہے تھے۔ لیکن یہ فیصلہ انہوں نے درست، بہت اچھا فیصلہ کیا، لیکن بہت تاخیر سے کیا، کیونکہ جو 80 یا 90% بھرتیاں تو ہو چکی ہیں، سی این ڈبلیو میں، اریگیشن میں، پی ایچ ای میں، صحت میں، تعلیم میں، اس کے علاوہ زراعت میں تو بھرتیاں ہو چکی ہیں۔ تو یہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا تو آتے ہی کرتے اور تمام نوکریاں پبلک سروس کمیشن کو دے دیتے، تو اس کے بہت اچھے رزلٹ آتے، اور جو ہے لوگ جو ہے میرٹ پہ جو ہے لوگ بھرتی ہوتے، اور جو بلوچستان میں ایک ناکارہ نااہل ملازمین کی جو فوج ظفر بھرتی ہے، اس سے جو ہے نا قومی خزانے کا بوجھ بھی کم ہوتا اور لوگوں کو بھی ریلیف ملتا۔ شکریہ۔